سوال یہ ہے کہ احادیث یاد کرنا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ احادیث جو ہے وہ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے اور وہ احادیث کو آپس میں مراجعہ کر کے کرنے معذوری عافیہ قلوبنا یا دیگر مجلسوں میں وہ اس کو یاد کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اور اس کو دہرا کے یاد کر لیتے. لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب حدیث یاد کرنے لگتے ہیں تو ایک حدیث کو اتنی دیر لگتی ہے اور یاد کرنے میں محنت لگتی ہے. اس قدر وہ واقعی کیسے اتنی جلدی سے یعنی ایک مجلس میں اس قدر احادیث یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ دیکھیں، انسان کے جو مراحل ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حافظہ جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب آپ کسی چیز کو حفظ کرتے ہیں، آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم لوگ موبائل فون نہیں تھے تو بہت سارے نمبر جو ہیں، ہم موبائل نمبر، فون نمبر، وہ ہم زبانی یاد کرتے تھے. تو کتنے سارے نمبر ہمیں جو ہے وہ زبانی یاد ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک نمبر بھی زبانی یاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حفظ چھوڑ دیا. حافظہ انسان کا ایک ایسی چیز ہے، جب آپ حفظ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے حفظ کرتا ہے. پہلے دن وہ الف با بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو اس پہ بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی. لیکن آخر میں جب وہ سبق سناتا ہے تو آخری اس کا سبق اگر آپ کسی حافظ سے پوچھیں آخری سبق کتنا سنایا تو کوئی کہے گا میں نے آدھا سپارہ سنایا، تو کوئی کہے گا میں نے ایک پاؤ سنایا. وہی بچہ ہوتا ہے کہ ایک دو سال کے اندر اس کا حافظہ اتنا ہو جاتا ہے، اس کو وہ چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک پاؤ ایک ہی مجلس میں سنا دیتا ہے. یعنی یاد کر کے ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک بچے نے سبق یاد کرنا ہوتا ہے اور وہ اتنے ہی وقت میں وہ چیز یاد کر لیتا ہے. تو صحابہ کرام میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ لوگوں کی طبیعت مختلف تھی. جو یاد کر سکتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور محنت کرتے تھے یاد کرنے کے لیے، اور جو نہیں یاد کر سکتے تھے وہ لکھتے تھے اس کو. جس طریقے سے میں نے مثالیں دی، سیدنا عمر بن عاص جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیثیں لکھتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ کرام کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے. اور ابو شاہ نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں ہوا تو مجھے لکھ دیجئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لی ابی شاہ، ابو شاہ کو حدیثیں لکھ دو. تو اس طرح کے صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو یاد نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ سارے صحابہ کرام نے تو حدیث نہیں روایت کی، بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیث روایت ہی نہیں کی. تو جن کو یاد ہوئی، جنہوں نے اس علم کے ساتھ اپنا اہتمام کیا ہے، انہوں نے اس کو یاد کیا اور آگے پہنچایا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی محنت کرتے تھے. آپ اگر ان کے قصے پڑھیں تو وہ تو صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کی گواہی دیتے. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی، حافظے میں برکت کی دعا کی تھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ کام کاج نہیں کرتے تھے. اور کئی دفعہ بھوک پیاس سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ زمین پر رستے میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے اور صحابہ کرام سے جو آیات کی تفاسیر ہیں بھوک والی آیات کی وہ پوچھ رہے ہوتے تھے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حفظ حدیث میں کام نہیں کرنے جاتا. تو یہ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال یہ آیا کہ ہم لوگ جب حدیث یاد کرنے لگتے ہیں، حفظ کرنے لگتے ہیں، تو خیال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں حدیث کے بجائے قرآن ضروری ہے، تو اس وجہ سے پھر حدیث چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی جتنا وقت بھی ملتا ہے وہ قرآن کریم کے حفظ پہ لگایا جائے. تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان جو ہے نا اس کے حملہ کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. یہ ایسے حملہ ڈائریکٹ نہیں کرتا کہ بھئی سیدھا آ کر ہمیں کہے بھئی کافر ہو جاؤ، یا سیدھا آ کر ہمیں کہے بھئی نماز چھوڑ دو، سیدھا آ کر ہمیں کہے بھئی روزہ چھوڑ دو. ایسے ڈائریکٹ نہیں کہتا. یہ نا اس کے مراحل ہوتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ فرض بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ فرض تو پڑھتے ہو نا، سنتے بھی پڑھتے ہو. تو سنتے ضروری نہیں ہے، سنتے کبھی چھوڑ بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ چھڑوائے گا، دوسری دفعہ چھڑوائے گا. یا آپ صرف فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو کہے گا یار تم پڑھتے تو ہو، تو اتنی جلدی مسجد جا کر کیا فائدہ ہے، کیا کرنا ہے اتنی جلدی مسجد جا کے. تم نا ٹائم سے جانا، جب اقامت ہو رہی ہوگی چلے جانا، جا کے پہلی رکعت تمہیں مل ہی جائے گی. اتنا جلدی جا کے مسجد کیا کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلی رکعت اس کی رہ جاتی ہے، پھر دوسری رکعت رہنے لگ جاتی ہے. اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ مجھ پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے
اور اسے احساس نہیں ہوتا. تو شیطان کا حملہ اس طریقے سے ہوتا ہے. شیطان جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی مختلف قسمیں دی ہیں تاکہ انسان اکتائے نہ. کبھی روزہ ہے، کبھی نماز ہے، کبھی حج ہے، کبھی زکوٰۃ ہے. ایک سے تھک گئے دوسری کر لو، دوسری سے تھک گئے تیسری کر لو. تو قرآن کریم پڑھنا یہ ایک نیکی ہے، ایک ایک حرف پر 10 10 نیکیاں. اس کو حفظ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. حدیث بھی حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھ کر ذہن میں بٹھانا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے کہ بندہ قرآن کا کچھ حصہ اس کو حفظ کرے اور پڑھے نماز میں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر پورا قرآن بندے سے نہیں ہو پاتا تو بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی مجھ سے پورا قرآن نہیں ہو رہا تو میں نے کوئی اور چیز بھی حفظ نہیں کرنی. چھوٹی چھوٹی حدیث کر لیں، ایک ایک لائن کی حدیث کر لیں کہ جو اس کی زندگی میں کبھی بھی اس کو اگر کام کبھی بھی ضرورت ہو. کیونکہ انسان کا علم جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا آپ کا علم مضبوط ہوگا اتنا شیطان آپ کو برگلا نہیں سکے گا. اگر آپ کا علم تھوڑا سا بھی کمزور ہوا تو شیطان آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا. تو اس وجہ سے اپنا علم مضبوط کریں. علم مضبوط اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم اس کو حفظ کریں. تو قرآن اور حدیث، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ حدیث حفظ کرنا یہ کوئی ثانوی بات ہے. صحابہ کرام میں جس طریقے سے قرآن حفظ کیا جاتا تھا ویسے حدیث بھی حفظ کی جاتی تھی، اور حدیث کے حفاظ بھی موجود تھے. حدیث کے حفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالانکہ قرآن کے حفاظ زیادہ تھے، لیکن حدیث کے حفاظ بھی موجود ہیں. اور حدیثیں حفظ کرنا یہ بھی ایک اجر کا باعث ہے، اور شیطان اس سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حدیث بھی حفظ کریں. اگر اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، باقی اور کچھ نہیں.